العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آج کے اس درس میں یہ تہجد، قیام اللیل اور تراویح کی فضیلت قرآن میں کیا آئی ہے وہ 10 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے 29ویں پارے کی ایک سورت پڑھی، اس کو کہتے ہیں المزمل۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبیوں کو نام لے کر پکارا ہے، یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، مگر پورے قرآن میں دیکھیں کہیں بھی اللہ نے اپنے نبی کو یا محمد نہیں کہا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ادب کرتا ہے۔ جبرائیل لا کر بولتے یا محمد، مگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پورے قرآن میں یا محمد کہیں نہیں کہا یا ایھا الرسول اور یا ایھا النبی۔ یہاں دیکھیے کیا پکارنے میں پیار اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اے چادر اوڑھ کر سونے والے نبی، قم اللیل الا قلیلا، رات میں تھوڑا کھڑے ہو جاؤ، آدھی رات یا اس سے زیادہ قرآن کو ٹہر کر پڑھو۔ ذرا ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور تھا اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ کیسے تھا مکی دور؟ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، اور چھپ چھپ کے 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا۔ کیسے ستاتے تھے سرداران قریش؟ میں تو سمجھتا ہوں اللہ کے نبی کو جتنا ستایا گیا کسی اور نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ آپ نے خود کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے بہت ستایا، مگر مجھے جتنا ستایا ڈرایا گیا، اللہ کی راہ میں تکلیف دی گئی، کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں وہ صبر کیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال میں کیا تھا۔ تو سرداران قریش نے آپ کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر طریقے سے آپ کو ستایا۔ نماز میں اگر ہمیں تکلیف ہے تو برداشت نہیں کرتے۔ ذرا تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس 360 بت رکھے ہوئے ہیں، وہ دعوت، وہ توحید کا مرکز تھا، انہوں نے کفر و شرک کا مرکز بنایا۔ آپ کا قبلہ وہ جو ہے بیت المقدس ہے، رخ کر کے اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر جو ہے اونٹ کی گندگی ڈالی جا رہی ہے، کبھی آپ کے گردن میں چادر ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ دعوت کے کام میں رسول اللہ کو قدم قدم پر تکلیفوں کا سامنا ہے۔ تو ان تکلیفوں سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی جو ہے تاکید فرمائی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ انسان مشکلات میں ہے، آزمائشوں میں ہے، کبھی بیوی سے لڑ لیے، یا نہیں تو کبھی جو ہے داماد ستا رہا ہے، یا نہیں تو کبھی بہو سا خراب کر رہی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، رزلٹ خراب ہو گیا۔ ایسے وقت میں کچھ بھی نہیں کرنا۔ آج کل کے لوگ دیکھتے ہیں سیدھا سوسائڈ کر لے کے مر جاتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ نماز ایسی ہے جو انسان کے ٹینشن کا خاتمہ کرتی ہے۔ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا وہ کبھی مصیبتوں میں بھی کیا نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے۔ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، ایسے موقع پر مجھے نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جانا ہے۔ اور جو لوگ تہجد اور قیام اللیل وغیرہ پڑھتے ہیں نا ان کے چہرے آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ بڑے نورانی رہتے ہیں۔ اور یہ نورانی چہرہ کب ظاہر ہوتا بولے تو مریض ٹیمپو ظاہر ہوتا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے انسان گناہ کرتا رہا اور جو ہے وہ گناہ کر کے توبہ کرے بغیر مر گیا، اللہ تعالیٰ اس سے کیا کر لیتا ہے؟ حسن خاتمہ چھین لیتا ہے۔ اور جو لوگ ماشاءاللہ زندگی بھر نیک رہتے ہیں، نہلا کے رکھتے نا، جب سب کا دیدار ہوتا رہتا ہے نا، دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چہرہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا چہرہ نہیں ہے۔ یہ چہرہ ایسا ہے جو ہمیشہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں، اللہ کی طاعت میں اور تہجد میں گزارتے ہیں۔ تو لہذا دعوت کا کام کرنے کے لیے اور ایک بات بھی ہے، ہماری جماعت کے مشہور عالم دین ہیں، مکہ کے مفتی ہیں وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ، وہ انڈیا کی اصل ہے، وہ سلفیہ بنارس کے فارغ ہیں، پھر جا کر ماشاءاللہ وہاں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے رمضان کے موقع پر علماء کو ایک بات بتائی تھی، وہ کہتے ہیں اے علماء کی جماعت، اگر تم اپنے دروس میں تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہو تو تہجد کی پابندی کرو۔ جو تہجد کی پابندی کرتا ماشاءاللہ اس کی بات سب سنتے ہیں، جو تہجد کی پابندی علماء نہیں کرتے ان کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم اصلاح کی زندگی میں دیکھتے ہیں
عالم علماء کبھی تہجد نہیں چھوڑتے۔ امام احمد کے پاس امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے کیا مہمان بن کر آئے۔ امام احمد نے رات میں تہجد کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی کا ایک لوٹا رکھا۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو امام شافعی رات میں تہجد میں نہیں اٹھے تھے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کو جو ہے مطلب ڈانٹتے ہوئے امام احمد نے کہا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی علم بھی حاصل کرے اور ساتھ میں تہجد کی پابندی نہ کرے۔ اسی لیے مدارس میں دیکھتے علماء کو حسن جو طلبہ فارغ ہونے والے رہتے ہیں نا، ان کو ماشاءاللہ رات میں تہجد کو اٹھاتے ہیں۔ عمر آبادی میں ہم نے دیکھا جو بچے فارغ ہونے والے رہتے ان کو رات میں وارڈن صاحب آ کے رات میں 3 بجے اٹھا دیتے۔ انہوں کیا ہوتے تہجد کی پابندی کر کے فیلڈ ورک جا کے میدان میں کام کرنا ہے، ان کو محراب سنبھالنا ہے، ممبر سنبھالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے، اور یہ نماز ماشاءاللہ بندے کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، سرداروں کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، لہٰذا سجدے میں جا کر قیام اللیل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو اپنے سارے دکھ سناؤ۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو لوگ باتیں بولتے ہیں نا اس سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، لہٰذا آپ اللہ کی پاکی بیان کرو، سجدے میں چلے جاؤ۔ سورۃ الشعراء میں جہاں یہ آیت آئی الذی یراک حین تقوم، اے اللہ کے نبی جب آپ تہجد پڑھتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے۔ یہ دیکھیے کیسا ہے انداز، فسبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبح وادبار النجوم۔ اللہ فرماتا ہے اے اللہ کے نبی جب آپ تہجد تراویح پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، رات کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ اب یہ تہجد قیام اللیل تراویح وغیرہ جو نماز آتی ہے یہ کب پڑھنا چاہیے؟ اصل میں اس کا وقت عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے فجر صادق کی اذان تک۔ فجر اذان ہوتی ہے نا، اذان فجر اس وقت تک باقی رہتا ہے۔ تو یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تہجد کی نماز ذرا سو کر پڑھنا۔ بعض علماء بولتے نہیں آدمی رات میں عشاء کے بعد کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا سب سے بہترین وقت رات کا آخری وہ حصہ ہے جب اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے۔ اسی لیے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اے اللہ کے نبی رات کے حصے میں سجدہ کرو۔ دن میں آپ سجدہ کرتے وہاں سے ہارن کی آواز آ رہا ہے، وہاں وہ آدمی بات کر رہا ہے، رات کے اندھیرے میں وہ نہیں ہوتا ہے۔ دن کے اندھیرے میں سجدے میں اتنا مزہ نہیں آتا، لیکن رات کے سجدے میں کیا ہے مزہ آتا ہے۔ اور یہ پورے معاشرے میں سمجھتا ہوں جو لوگ تراویح قیام اللیل وغیرہ پڑھتے نا ان لوگوں کی نیکی کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، ورنہ تو برائی کی وجہ سے یہ دنیا کبھی ختم ہو جاتی۔ نیک لوگ سجدے میں ہیں، عورتیں پڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں وہ بڑے ہوئے تو کیا ہوا یہ آنکھوں کی بینائی چلے گئی امام بخاری رحمہ اللہ کی۔ امام بخاری کی والدہ پریشان کیا ہوا میرے بچے کو، تو کیا کرتی رات میں تہجد میں اٹھ کر جان نماز پر سجدہ کرتی، اللہ سے خوب دعائیں کرتی اے اللہ تو میرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دے۔ یہ صحیح بات ہے، اہل حدیث علماء نے لکھا ہے امام بخاری کی ماں کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، یہ روایت صحیح ہے۔ آ کر بولے اے بخاری کی ماں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دے گا۔ بولتے ہیں خواب دیکھے اٹھے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے جگہ سے اٹھ کر ماشاءاللہ وضو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی انقلابی نماز ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ پڑھتے وہ نہیں پڑھتے برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اس نماز سے تقوی پیدا ہوتا ہے، جو لوگ متقی ہوتا ہے نا انہی کو یہ نماز کی جو ہے کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں رات بھر فلم دیکھتا، اللہ کی نافرمانی کرتا، صبح ہوتے ہی نہالے کا آگو ٹوئی پہلے مسجد میں بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو اسے چہرے کو دیکھتا معلوم ہوتا ہے انہیں برا ہے، اب آ کیا کرتا نماز پڑھتا ہے سو جاتا ہے دن بھر۔ تو یہ جو ہوتی ہے غلط باتیں، اگر اللہ کے نیک بندے ہوتے تو کیا کرتے رات کے آخری حصے میں اٹھتے نماز پڑھتے اپنے گناہوں پر روتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں کہا یہ ایسے بندے ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت میں ہو کر استغفار کرتے ہیں۔ اور سورۃ السجدہ میں اللہ نے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات میں سو گئے
سونے کے بعد نماز فجر کو اٹھنا بڑا کیا مشکل ہوتا ہے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ فجر کی نماز بڑی انقلابی نماز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے ہی کو توفیق دیتا ہے۔ لہٰذا فجر کی نماز کو اٹھنا مشکل بولے تو آدمی تہجد کے لیے اپنی نرم بستر کو، اے سی کو، آج جو وسائل زندگی ہیں ان تمام کو چھوڑ کر کھڑا ہونا یہ اللہ کے نیک بندوں ہی کو آتا ہے۔ بلکہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں تو اللہ نے کہا یہ جو تہجد کی پابندی کرنے والے ہوتے نا، شریعت کی نظر میں عقل مند وہ ہیں۔ دنیا کی نظر میں عقل مند کون ہوتا؟ سامنے والے کو ڈبانا، سامنے والے کو گرانا، سامنے والے کو کم سمجھنا، یہ دنیا کی نظر میں عقل مند ہے۔ اللہ کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو تہجد کی نماز ماشاءاللہ پڑھتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں تو اللہ نے کہا اے لوگو اگر تم اللہ کی رضامندی کو پانا چاہتے ہو تو تہجد کو پڑھو۔ اور رحمان کے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے سورہ فرقان میں کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ برو بندے ہوتے ہیں جو رات میں جو ہے اللہ کے سامنے کبھی سجدے میں اور جو ہے کبھی قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھو، جو نصارہ تھے نا حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے، ان کے اندر بھی وہ توحید اس کی مطلب قیام اللیل کی پابندی تھی، اللہ ان کی تعریف بھی کرتا ہے۔ اس درس کے آخری میں آپ کو بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے آپ خود تہجد کی پابندی کرتے اور اپنے صحابہ کو بھی تہجد کی پابندی کرتے تھے۔ سورہ فتح تقریباً شاید 25ویں پارے میں ہے، آخری میں آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء والکفار رحماء بینہم، یہ دیکھیے تراہم، اے اللہ کے نبی تم دیکھو گے ان کو رکعن رکوع کی حالت میں، سجدن سجدے کی حالت میں، کیسا تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا، رکوع میں جاتے سجدے میں جاتے صحابہ اکرام، کیوں؟ اللہ کے فضل کو پانے کے لیے۔ اس کے بعد کہا دیکھو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جو بندے رات میں تہجد پڑھتے ہیں ان کو یہاں نشان آتا ہے، اور یہ نشان معمولی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتایا یہ سجدہ کر کے جو نشان آتا ہے نا اس سجدے کے نشان کو جہنم کی آگ نہیں چھوتی، لہٰذا وہ ایسے ہی نہیں آتا، سجدہ کر کر کے اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے ٹیک کے آتا ہے۔ انشاءاللہ عصر کے اور کل کے درس میں تہجد کی کیا فضلت احادیث میں ہے وہ بتائیں گے۔ بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے یہ تراویح کو قیام اللیل کو آپ یہ معمولی نہ سمجھیں، یہ کوئی رسمی عبادت نہیں ہے، اور یہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہمیشہ کرنے کی جو ہے مکمل طور پر عبادت ہے۔ اگر آپ رمضان میں تراویح پڑھیں گے تو غیر رمضان میں تہجد پڑھنے کی عادت ہوگی، اور تہجد پڑھنے کے لیے کم سے کم 2 زیادہ سے زیادہ 8 عادت بنائیے، ہر دن 2 رکعت پڑھنا۔ اور یہ اتنی بہترین نماز ہے، سعودی عرب کے ایک شیخ کے پاس جا کے ایک آدمی بولے میرے بچے میرے بات سنتے نہیں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا لگ رہا کہ گلا گھونٹ کے مار دوں میں، ادھر جا کے بول رہا ہے۔ سعودی عرب کے شیخ بولتے کچھ نہیں، میں آپ کو ایک علاج بتاتا ہوں، ایک ایسا کام کرو رات کو تہجد میں اٹھو، تہجد میں اٹھ کر سجدے کی حالت میں اپنے بچوں کے حق میں نیک دعا کرو۔ وہ بولتا آدمی شیخ کی بات سن کے 1 ہفتہ ماشاءاللہ میں تہجد کی پابندی کریا، میں اللہ سے بولا اے اللہ ابراہیم نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے تابعداری کی دعا مانگی تھی، اے اللہ تو مجھے تیری شریعت کے سامنے جھکنے والا بنا، اور میرے بچوں کو بھی جیسے تو نے نیک توفیق دی میرے بچوں کو بھی تیرے سامنے جھکنے کا عادت بنا دے۔ وہ بولتے ہیں 1 ہفتے کی ماشاءاللہ دعا کے بعد وہ دیکھتے ہیں گھر میں ایسا ماحول ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو جو بات بولتے ہیں ماشاءاللہ مکمل طور پر سن لیتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، نافرمان اولاد کو آپ درد سر مت سمجھو، یاد رکھو اولاد کیا ہے، یہ ایک نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ اگر وہ زیادہ ستاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے رب کی نافرمانی میں ہیں، استغفار نہیں کرتے ہیں۔ تو اپنے بچوں میں تابعداری پیدا کرنے کے لیے اس نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تہجد تراویح قیام اللیل جتنے بھی ہیں ان تمام کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔